اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنی اصلاح کریں، کوشش کریں اپنی 24 گھنٹوں میں کہیں دین کے حلقے میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اللہ کا دین سمجھنے کی کوشش کریں. جب سمجھ میں آئے گا تو پھر بندہ علم پر عمل بھی کر لیتا. جب اللہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ پھر خلوصی نیت بھی پیدا کر دیتا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان سے ایک مرید کہنے لگا حضرت جی. ہاں. کہا یہ توفیق سمجھ نہیں آتی. فرمانے لگے جب اللہ اپنے گھر میں بلا لے تو سمجھو اللہ نے توفیق دے دی ہے. اللہ ایک سجدہ کروا لے سمجھ جاؤ اللہ نے قبول کر لی. اللہ دوسرے کی توفیق دے دیتا ہے. ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے لیے اللہ اپنے گھر میں بلا لے سمجھ جاؤ کہ اللہ نے دوسرے کی توفیق دے دی ہے. یہی انسان کی زندگی دنیا میں چلتی رہتی ہے. ایک نیک عمل کر لینے کے بعد اللہ دوسری کی توفیق دے دے تو سمجھ جاؤ پہلے والا اللہ نے عمل قبول کر لیا. اللہ اکبر. اسی لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے بنے. کوشش کریں کہ میرا بچہ قرآن والا ہو، نبی کے فرمان والا ہو، پتا کی شان والا ہو، اولیاء اللہ کی فیضان والا ہو. اللہ سے ایک بچے کی توفیق صدقے دنیا میں سارے خاندان کو عزت کا مقام دے گا. مرنے کے بعد بھی اللہ اسی عزت کو دوام و استحکام و استمرار بھی دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ علم، عمل اور ساتھ خلوص نیت. کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ اس میں خوب خوب برکتیں نصیب فرماتے. بعض بندے ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں. یار لوگ کیا بولیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، لوگ کیا بولیں کہ روزہ نہیں رکھ رہا، لوگ کیا بولیں کہ اتنا پیسہ ہے حج نہیں کر رہا، لوگ کیا بولیں کہ جناب علی زکوٰۃ نہیں دے رہا. دکھاوا ہی دکھاوا ہے. لوگ کو بند کرو یار، عجیب مسئلہ کر رہا اس کو بند کرو. چلو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا عمل ابھی کیا نہیں، دکھاوا پہلے شروع. ابھی حج پہ روانہ نہیں ہوا یا عمرے پہ روانہ نہیں ہوا، سارے محلے میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا. او جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں. گاؤں دیہاتوں کا رواج ہے کوئی بندہ عمرے کے لیے روانہ ہو یا حج کے لیے سارے گاؤں میں لوگوں کو ملے گا بھائی کیوں خیریت. کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے؟ صرف ماں باپ ایسی ذات ہے یا آل اولاد یا گھر والی ہے اس سے پوچھ کے اجازت لے کے حج عمرے پہ نکل جاؤ بس ختم. دیہاتی لوگ گاؤں والے کہتے ہیں اگر ہم نے سارے گاؤں والوں کو نہ بتایا تو واپسی میں ہمیں کوئی ملنے نہیں آئے گا. اب اس کو ملنے کی فکر نہیں ہے. جو لوگ ملنے آتے ہیں ساتھ ہار بھی لاتے ہیں، سنگار بھی لاتے ہیں، ہاں ساتھ مٹھائی کے ڈبے بھی لاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا عمل اللہ کو قبول نہیں، اس پر برکت نہیں ملتی، اس پہ ثواب بھی نہیں ملتا، الٹا پکڑ کا باعث بنتا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی دن میں میں تفسیر سن رہا تھا اپنے شیخ مربی فقیہ النفس مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. فرمانے لگے ہمارے جہانگیرہ میں مسجد بن رہی تھی. کہا مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، اور جی ہمارے ناصر بھائی نے 100 روپے دیا. اب سارے محلے کو پتہ چلا ناصر بھائی نے 100 روپے دیا. اور جی وحید دادا نے 500 روپے دیے. جی سارے محلے کو پتہ چل گیا. ہمارے دادائی نے جناب علی 1000 روپے دیا. سارے محلے کو پتہ چل گیا. اور تو مولوی صاحب ایسا تو کوئی 500 روپے دیتا ہے تو بھی دعائیں مانگتا ہے، 5 دیتا تو بھی. گاؤں کے نمبردار جہانگیرے کے نمبردار نے سنا بھائی فلانے فلانے سارے خانوں کے نام آ گئے، میرا نام تو گاؤں نے سنا ہی نہیں، فائدہ کیا. ہمارے شیخ فرمانے لگے اس زمانے میں روپیہ 2 روپے 5 روپے کا نوٹ ہوتے تھے، 10 کے نوٹ ہوتے تھے، جولی میں بھرے. میں نے تمہیں دیکھے بھرے مسجد بھاگی آ رہا ہے، پورے راستے میں گر بھی رہے ہیں. لوگ نے کہا نمبردار صاحب پیسے گر رہے ہیں. کہنے لگا چھوڑو، اس کو تو پتہ ہے ویسے بھی اللہ کے نام پر دینے، کون سا گھر جا رہے ہیں سارے اٹھا کے جاؤ. مسجد میں جا کر استاد جی کے سامنے جھولی پھینکی. ہاں گین ذرا. استاد جی خوش ہو گیا بھائی اتنے ہفتے میں اتنے پیسے نہیں ہوئے جتنے 1 گھنٹے میں ہو گئے. استاد جی نے اس کا نام لینا لوڈ اسپیکر چھوڑ ہی دیا. وہ بیچارے پیسہ میں لگ گیا. پیسے گنے 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 پتہ نہیں 700 یا 1100 روپیہ 700 یا 400 روپے تو اس زمانے میں.
اس وقت 400 روپیہ تھا، ہمارے شیخ فرمانے لگے 140 روپے کی بھینس آتی تھی. تو سوچو اب ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا. اب مولوی صاحب نے تو لاؤڈ اسپیکر پہ نام لیا ہی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا. اب وہ نمبردار صاحب نماز کے بعد بھی بیٹھا رہا. ابھی استاد جی لاؤڈ اسپیکر کھولے گا اور اعلان کرے گا جی نمبردار صاحب نے اتنے پیسے دیے، سارے گاؤں کو پتا چلے گا کہ مسجد میں میرا ایسا بھی ہے. میں نئے مسجد میں یہاں آیا تھا تو اس وقت مسجد میں رنگ روگ سارا بدلا ہوا تھا، تو تھوڑی سختی بھی زیادہ کرتے تھے. مسجد کے لیے پیپ ہے، مسجد کی یہ اسٹول ہے، سیڑھی ہے، یہ وہ محلے سے لوگ آ جائیں جی مسجد کا پیپ چاہیے. اس وقت پانی بھی بہت کم ہوتا تھا محلے میں، سیڑھی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بڑی پریشانی ہوتی تھی. جس بندے کے گھر میں رہ رہا تھا وہ آ گیا، میں بچوں کو پڑھا رہا. استاد جی میں نے کہا مجھے سیڑھی چاہیے. میں نے کہا بالکل نہیں ہے مسجد کی، آپ کو نہیں پتا استاد جی میں نے مسجد کی بڑی خدمت کی ہے. میں نے کہا اللہ آپ کیسا بدلہ دے، اللہ آپ کو بدل اس کا نصیب فرمائے. کہنے لگا نہیں سیڑھی مجھے آپ نے دینی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسجد کی یہ جو دیوار ہے نا اس میں نیچے بلاک میں نے لگائے تھے. میں نے کہا بسم اللہ کر کے نکال کے لے جاؤ، یہی ہو سکتا جو تو نے لگائے تھے. 6-7 ٹوکرے ہم نے بتیوں کی مسجد سے نکالے تھے. مسجد کا نہ رنگ نہ روپ نہ دھوپ کچھ بھی نہیں، لیکن ٹوکرے بڑے بڑے بھرے پڑے تھے اسٹور میں. بھئی یہ کیا؟ کہا جی عید میلاد النبی پہ لگاتے ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر کہا شب برات میں لگاتے ہیں. پھر کہا جی شب معراج میں مسجد میں لگاتے ہیں. میں نے کہا اچھا. وہ سارے ٹوکرے ہم نے اٹھائے اور جا کر کباڑیے پر بیچ دیے. اب جب شب برات آئی یا ربیع الاول کا مہینہ آیا تو وہ بندہ ہمارے محلے کے انیس بھائی کو ملا. کہنے لگا مسجد میں بتیاں نہیں لگیں، مسجد میں چراغا نہیں ہوا. انہوں نے زبردست بات کہی اسے کہا کہ نبی کی پیدائش کی خوشی آپ کو بھی ہے کہ نہیں؟ کہا مجھے بھی ہے. تو کہا آپ نے اپنے گھر میں بتیاں کیوں نہیں لگائیں؟ کہنے لگا بل زیادہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اپنے گھر میں لگائے تو بل آتا ہے، مسجد کا بیڑا غرق ہو تو خیر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجد تو مقدس جگہ ہے نا، سچ بتانا. یہ مٹی کی بنی ہو تو بھی مقدس ہے، یہ گارے کی بنی ہو تو بھی مقدس ہے، یہ سونے چاندی کی بنی ہو تو بھی مقدس ہے، یہ خش و خاشات کی بنی ہو پھر بھی. شب برات ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، شب معراج ہو، آپ کم میں بتیاں لگائیں تو بھی مقدس ہے، کچھ نہ لگاؤ تو بھی مقدس ہے. ایک بندہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو بھی مقدس ہے، لبالب مسجد بھری ہو تو بھی مقدس ہے. اس میں تو بتی لگانے کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوا. ہاں ہم اپنے گھروں میں لگا لیا کریں کہ وہاں 24 گھنٹے دنیا جہان کی رنگ رلیاں چل رہی ہوتی ہے نا، وہاں لگا لیا کریں. چہرے بدل بدل کے لوگ ملتے ہیں میرے ساتھ، پھر کتنا بڑا فراڈ ہے میری سادگی کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیخ فرمانے لگے وہ نمبردار صاحب بیٹھا رہا. غصے میں اٹھا. کہا مولوی صاحب. کہا ہاں. کہا کرم خان نے کتنے پیسے دیے؟ کہا 50. کہنے لگے ہیزر خان نے کتنے دیے؟ کہا 100. کہنے لگا قمر خان نے کتنے دیے؟ اتنے. فلانے نے اتنے. کہا میرے پیسوں میں سے اتنے کاٹو باقی واپس کرو. میرے شیخ زمیر خان صاحب فرمانے لگے ہمارے اس امام صاحب کا تو رنگ جوڑ گیا. بھائی یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک چندہ ہوا تھا، یہ تو واپس مانگ رہا. کہنے لگے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا استاد جی آپ فکر نہ کریں، اس کا نام لاؤڈ اسپیکر میں نہیں آیا. آپ اس کو یہ بولو کہ میں لاؤڈ اسپیکر کھولتا ہوں سارے محلے کو بتاتا ہوں. نمبردار نے جو ہے نا 700 روپے دیا بھی واپس مانگ رہا ہے. اس نے کہا نمبردار صاحب میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ پیسے واپس مانگ رہے ہو. کہا چلو چھوڑو استاد جی، ویسے بھی میں نے تو اللہ کے نام بھر دیے. چلو. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جہاں پر علم ہو وہاں پر عمل ہو، صاف خلوص ہو تو ایک بہت بڑی طاقت بنا کرتی، بہت بڑی برکت آیا کرتی ہے. اس لیے انسان کوشش کرے علم دین کے حصول کو یقینی بنائے. گھر میں ہماری کتاب رکھی ہوئی ہو. سب سے بہترین کتاب عام بندوں کے پڑھنے کے لیے ہے تعلیم الاسلام. کون سی کتاب؟ اللہ اکبر کبیر. فقیہ امت مفتی کفایت اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے لگے ہیں. ساتھیوں نے کہا کون سی کتاب لکھنے لگے ہو؟ کہنے لگا تعلیم الاسلام لکھنے لگا. کہنے لگا یہ کیسی کتاب ہوگی؟ کہا جب چھپ کر آئے گی پتہ چل جائے گا. اللہ والے کا ایسا علم ہے، ایسا عمل، ایسا خلوص ہے. کتابوں میں لکھا ہے تعلیم الاسلام جب چھپ کر ہندوستان کی بازاروں میں آ گئی ہے، ایک دن کے اندر 800 ہندوؤں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ایسی برکت تھی اس کتاب تعلیم الاسلام کی.
آپ یہ کتاب کسی بھی کافر کو دے دو، جیسے ہی پڑھے گا انشاءاللہ دیکھ لینا مسلمان ہو کے رہے گا۔ لکھنے والوں کی لکھائی میں ایسا خلوص تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا خلوص تھا کہ پڑھنے والے بھانگ رہ جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہو، سرانے پڑھی ہو، روزانہ پڑھ لیا کریں۔ بحر الرائے کے اندر ایک روایت نقل ہے، فرمایا جو بندہ رات کے وقت حدیث پڑھ لے، کوئی فقہ کا باب پڑھ لے، قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی بھی نیک کام کرے پڑھنے پڑھانے والا اور سو جائے، فرمایا اللہ اس کو ایسا ثواب دیتے ہیں جیسے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا رہا۔ ہمارے گھر میں کتاب و حیات الصحابہ، منتخب حدیث مبارکہ، فضائل اعمال رکھ لیں، فضائل صدقات رکھ لیں، معارف الحدیث رکھ لیں، اردو ترجمہ گھر کے اندر رکھ لیں۔ انسان لیٹے لیٹے کوئی حدیث پڑھ کر سو جایا کرے، اس حدیث کی برکات صبح تک بندے کو ملتی رہتی، برکت صبح تک انسان کو ملتی رہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جہاں علم دین ہو، ساتھ اس پر عمل ہو اور ساتھ اس پر خلوص ہو، اللہ ایک بہت مضبوط طاقت بنا دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اللہ ذوالجلال نے یہ طاقت سارے جہان والوں کے دکھائی۔